إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. معزز علماء کرام، عزیز طلباء، حاضرین مجلس اور میرے دینی و ملی بھائیوں، آج کی ہماری بحث میں ایک ہمارے المعہد الاسلامی سلفی کے تربیت یافتہ ڈاکٹر عبدالمعید نوشاد عالم، جو ہمارے لیے، ہمارے اس ادارے کے لیے اور اس ادارے سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے باعث مسرت اور باعث خوشی. کل میں نے ان کے بارے میں کچھ بتلایا تھا. باقی ہمارے دو مقرر ہیں، حضرت مولانا عبدالحکیم مدنی صاحب ہمارے اس علاقے کے لیے نئے ہیں، شاید ایک بار اور وہ تشریف لائے ہیں، لیکن جتنی مدلل تقریر انہوں نے فرمائی وہ ایک اپنی جگہ ہے، لیکن اس اعتبار سے ان کی شخصیت ہماری جماعت کے لیے ایک یادگار شخصیت ہے کہ وہ جامعہ رحمانیہ کاندے والی ممبئی کے ایک ذمہ دار عالم اور ذمہ دار انتظامیہ کے ممبر ہیں. ساتھ ہی انہوں نے پہلی بار تاریخ اہل حدیث کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، جو سلسلہ اب سے پہلے اس انداز سے جاری نہیں ہوا تھا. 3 ضخیم جلدیں اس کی نکل چکی ہیں اور کام جاری ہے. یہ ان کے لیے ایک امتیازی خصوصیت ہے. اور دوسری شخصیت جن کی پرمخ تقریر سے اور آج کل کے حالات میں جینے کے کون سے طریقے اختیار کیے جائیں اور سلیقہ کیا ہونا چاہیے، جو آپ کو بتلا رہے تھے. صرف ایک مختصر سی بات، 90 کی دہائی میں ہم بمبئی جاتے تھے تو وہاں اہل حدیثوں کی صرف 4 اور مشکل سے کہیے 5 مسجدیں تھیں. الحمدللہ جماعت نے ان پر اعتبار کیا اور ان کو امیر بنایا، امیر جمعیت اہل حدیث ممبئی عظمیٰ. اور اس وقت سے اب تک 300 سے زائد مسجد ممبئی میں کھڑی ہوئی ہیں، کام ہو رہا ہے، تعمیرات جاری ہیں. ممبئی جیسے علاقے میں جگہیں مساجد کے لیے، مدارس کے لیے کتنی مہنگی ہوتی ہے، اس بات کا آپ اندازہ لگا سکتے. اور پورے ملک کے مدارس کے حضرات ممبئی جاتے ہیں اور آپ کے توصیے سے وہ وہاں پر تعاون حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. تو آپ کی شخصیت ہمارے لیے جماعتی اعتبار سے، ہمت اور حوصلے کے اعتبار سے، قول فیصل کے اعتبار سے، تدبر اور ذہانت کے اعتبار سے ایک مایہ ناز شخصیت ہے. لیکن بات یہ ہے، جیسا کہ اقبال نے کہا، تو چند اشعار ہو جائیں. بیان نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. غور فرمائیں، بیان نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے.
وہ رمز شوق کے پوشیدہ لا الہ میں ہے، طریق شیخ فقیہ نہ ہو تو کیا کہیں؟ سرور جو حق و باطل کی کاردار میں ہے، تو جہاں میں بندے حر کے مشاہدات ہیں کیا؟ تیری نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کہیے؟ مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے، روش کسی کی غلامانہ ہو تو کیا کہیں؟ اگر ایسی پرمز ناصحانہ جماعت، جمعیت، ادارے اور قوم کے لیے اگر کسی کی سمجھ میں یہ آئے کہ یہ تقریر کوئی ہمیں اچھی نہیں لگی، تو اس کو اپنا علاج قریب ہی ہے بریلی یا آگرہ میں کرانا چاہیے، شاید اس کو شفا مل جائے۔ اور اللہ رب العزت سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ایسے حضرات کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ بھائیو عزیزو، اللہ ہمارے بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھرے۔ جن لوگوں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ بریلی ضلع میں ایک بڑا ادارہ ہونا چاہیے، پہلے تو خواب یہ تھا کہ مغربی یوپی میں ہو، اٹاوا میں، علی گڑھ میں، میرٹھ میں، ٹانڈے میں، لیکن کسی جگہ کے لوگوں نے یہ ہمت نہیں کی کہ ہم اپنے یہاں اتنا بڑا ادارہ قائم کر کے اس کی ذمہ داریاں نبھا سکیں گے۔ آخر میں ایک مرد قلندر اللہ رب العزت نے کھڑا کیا تمہاری بستی سے، رکشہ سے، جس کو حاجی محمد عمر کے نام سے جانا جاتا تھا، اور ان کی آواز میں آواز ملانے والے الحاج ہمارے اس ادارے کے عرصہ دراز تک جو صدر رہے، جن کے صاحبزادے اس وقت صدر ہیں، اللہ رب العزت ان کی قبروں کو نور سے بھرے۔ اور ان کے ساتھ تھے ڈاکٹر محمد اسلم صاحب ٹانڈے کے۔ ان تین آدمیوں نے گھوم گھوم کے لوگوں کو بیدار کرنے کا کام شروع کیا، اور تمام ٹانڈوں میں اور باہر بھی مکاتب قائم کرنے کا ایک مشن چلایا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، حاجی محمد عمر صاحب کے ساتھ صرف یہی نہیں کہ بریلی میں، بریلی کے باہر ہم جنور گئے، وہاں مکتب قائم کرایا، سہسوان گئے، وہاں مکتب قائم کرایا، علماء کا اہتمام کیا، اور بھی کئی جگہ پر بات تفصیلی نہ ہو جائے تو ان لوگوں نے بے انتہا محنتیں کی۔ اللہ رب العزت ان کی ان خدمات کو قبول فرمائے۔ اور آج اگر وہ ہوتے اور یہ 70-75 علماء کرام، حفاظ اعلام دیکھتے کہ ہمارے لگائے ہوئے اس پودے سے یہ پھل آ رہے ہیں میٹھے میٹھے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے خوش ہوتے۔ یہ 2 آدمی یا 3 آدمی نہیں تھے، یہاں رچھے کے گھر کا ہر ایک آدمی دل و جان سے لگا ہوا تھا، جس قابل بھی تھا۔ اور ہماری ماؤں بہنوں نے اس کے چندے کے لیے اپنے کانوں سے اپنی بالیاں نکال کے اور اپنے پیروں سے زیوریاں نکال کر چندے میں دی تھی، تب یہ ادارہ اس حد تک پہنچا ہے۔ کیا یہ خوشی کی بات نہیں ہے؟ برسوں سے تمنا تھی کہ ہمارے اس ادارے سے طلبہ فارغ ہوں، حافظ فارغ ہوں۔ آج وہ ہمیں خوشی ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا، اور وہ لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے جن کے دلوں میں یہ تمنا تھی، اور وہ اس تمنا کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی حفاظت فرمائے جو ہمارے علماء اور ہمارے طلباء کی سرپرستی فرماتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اور جو بھی صورتیں آپ نے دیکھی
کہ کسی نے شیروانی اور کسی نے صدری اور کسی نے صافہ اور کسی نے پیسے کیا کیا دے کر ان طلباء کی حوصلہ افزائی کی۔ اللہ رب العزت ان حضرات کے مال میں اولاد میں برکت عطا فرمائے اور ان کی ہر بلا اور مصیبت سے حفاظت فرمائے۔ بھائیو عزیزو، ایک بات جو مجھے دکھ پہنچا رہی ہے، میں نے جمعہ ٹانڈے میں پڑھایا اور وہاں پر ایک نوجوان میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مولوی صاحب کچھ کیجئے۔ میں نے کہا کیا کریں، کر تو رہے ہیں۔ کہا نہیں، آج ہمارے یہاں ہمارے گھروں میں نئی نئی بدعات جنم لے رہی ہے، نئی نئی رسمیں ہمارے یہاں پنپ رہی ہیں، جن میں لین دین، مہندی، کھانے، باراتیں اور بہت ساری رسمیں۔ مجھے واقعی دکھ ہوا۔ یہ بچہ، یہ نوجوان کہاں پر کہہ رہا تھا؟ ٹانڈے میں، ٹانڈا جو ہماری اس پوری آبادی میں بریلی ضلع کی دینداری میں نمبر اول کہلاتا تھا۔ ایک وہ وقت تھا کہ اس کی طرف اشارے کیے جاتے تھے کہ یہ لوگ ہیں دین پر چلنے والے، بدعتوں سے نفرت کرنے والے، شرک سے بھاگنے والے، توحید کو دل سے لگانے والے اور شرک و بدعت کے لیے ہر وقت ختم کرنے کے در پہ کھڑے رہنے والے۔ آج کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ ہمارے گھروں میں نئی نئی رسمیں نکل رہی ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ مال کی ریل پیل نے ہماری خواتین کے دل و دماغ کو مایوس کر دیا ہے؟ معطل ہو گئی ہیں ان کی صلاحیتیں، یہ بھول گئی ہے اللہ رسول کو، اور انہوں نے فراموش کر دیا ہے اپنی آپ کو کہ ہم کیا ہیں، اور یہ بھول گئی ہے کہ ایک دن مرنا بھی ہے، اور یہ دنیا، اس کا مال، اس کی زیب و زینت اور یہ عمارتیں اور یہ بڑی بڑی بلڈنگیں سب چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ وہی ہے جو رہا ہے۔ ذرا دیکھو، تمہارے باپ، تمہارے دادا کیا اسی دنیا میں نہیں تھے؟ انہی آبادیوں میں نہیں تھے؟ یہیں پر تھے، جوانی ان پر بھی آئی تھی، انہوں نے بھی شادی کی تھی، اپنے بچوں کی بھی شادی کی تھی، لیکن کیا اس طرح کی بدعتیں اور رسمیں نکال کر انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے ماں باپ کو، اللہ رسول کو رسوا کیا تھا؟ شرم کرو مسلمانوں، کیا کر رہے ہیں؟ اور ہماری مائیں بہنیں، سب سے بڑی ذمہ دار معاشرے میں بری بری رسمیں نکالنے کی ذمہ دار خواتین ہیں اور بے غیرت مرد ہیں جو اپنی عورت کی ہر بات مان لیتے ہیں۔ جہاں اس نے تیز آواز میں کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے ہو جائے، اور مان گئے بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ اس سے اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، رسول کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ کل قیامت میں اس کا جواب اگر مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں کیا جواب دوں گا۔ مال آیا ہے تو یاد رکھو رسول اکرم کی وہ حدیث، لا تزال قدم عبد حتی یسأل عن 40، اور ایک روایت میں 50، اور اس میں ایک سوال یہ بھی ہے مال من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، کمایا کہاں سے تھا اور خرچ کہاں کیا۔ اگر صرف یہ پوچھا جاتا کمایا کہاں سے تھا تب بھی غنیمت تھی، لیکن اتنے سے چھٹکارا نہیں ہے۔ وفیما انفقہ، خرچ کائے میں کیا ہے اس کو؟ تو بدعات میں خرچ کیا ہے، مہندی میں خرچ کیا ہے، نئی نئی رسموں میں خرچ کیا ہے، اور فوٹوگرافی میں خرچ کیا ہے۔ دلہن بن رہی ہے اور فوٹوگرافر غیر آدمی پتہ نہیں کہاں کا، وہ آ کر اس کے شریک حیات، اس کے دلہا، اس کے نوشہ سے پہلے
وہ اس کی صورت دیکھ رہا، اور اس کی ایک ایک بات، اس کے جسم کی ایک ایک تراش اور ایک ایک خراش اور ایک ایک اتار چڑھاؤ کو وہ اپنے کیمرے میں کیچ کر رہا ہے۔ ارے بے غیرتو، کہاں مر گئی ہے تمہاری غیرت؟ تمہیں کوئی شرم نہیں آ رہی ہے؟ دنیا والے تمہیں اہل حدیث کہتے تھے اور یہ مانتے تھے کہ یہ سنت پر چلتے ہیں، بدعت نہیں کرتے۔ اب یہ بدعتیں تمہارے گھر سے جب نکلیں گی تو وہ تو یہی سمجھیں گے کہ اگر یہ بدعت ہوتی، خراب چیز ہوتی تو اہل حدیث کیوں کرتے؟ تو جانتے ہو ڈبل گناہ تم پر ہوگا، ایک تو تمہارے اس بدعت ایجاد کرنے کا، پھر تمہیں دیکھ کے جو دوسرے لوگ کریں گے ان تمام کا بھی۔ تو جو مائیں بہنیں یہ سوچے بیٹھی ہوئی ہیں کہ اللہ نے مال دیا ہے، خرچ کرنے کے لیے دیا ہے، پھر کما لیں گے، مال کیا ہے؟ یہ تو ہاتھ کا میل ہے، ہاتھ کا میل ہے، یہ تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی مال تمہیں جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے۔ اپنے آپ کو روکو، اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اس کی پکڑ بہت سخت ہے اور اس کی مار بہت سخت ہے، اس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ اگر تم دین کو برباد کرو گے، اپنے بزرگوں کے طریقے کے خلاف چلو گے، اللہ رسول کی نافرمانی کرو گے، تو کب سے، کدھر سے اور کون سے راستے سے بلائیں، مصیبتیں تمہارے گھروں پر آ کر گریں گی، برسیں گی، ٹوٹیں گی، تمہارا جینا کو بھر کر دیں گی۔ ایسے حالات ہندوستان میں ہیں۔ جن گھروں میں کبھی ہاتھی جھولتے تھے، آج ان کو زمانے میں نوکری نہیں مل رہی ہے 10-15 ہزار روپے کی۔ تمہیں یاد نہیں ہے تو دیکھو تو کبھی، یہ ہندوستان ہے، اس ہندوستان میں مسلمانوں نے 1000 سال اور بلا شرکت غیرے 800 سال حکومت کی۔ تمہاری زبان سے نکلا ہوا لفظ قانون کہلاتا تھا۔ کون سی چیز تھی جو تمہارے پاس نہیں تھی؟ لیکن آج تمہاری قوم کو پنچر جوڑنے والی قوم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور تمہیں مال ملا ہے تو ایسی بے دردی سے اس کو باہر ہے، بغیر سوچے سمجھے کہ کل کیا جواب دینا ہوگا۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہارا پڑوسی، تمہارا بھائی 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہو رہی ہے اس کو، اور تم فضولیات میں پیسے برباد کر رہے ہو؟ اور تمہارے پاس جب مدرسے والے جاتے ہیں کسی قسم کے چندے کے لیے تو 100 بہانے بناتے ہو۔ مولوی صاحب آپ جانتے ہیں گھر بار ٹھیک نہیں چل رہا ہے، ایسا ہو گیا ہے اور ویسا ہو گیا ہے، ساری باتیں صحیح ہیں۔ ہم تو تب صحیح مانے جب تمہاری فضولیات بند ہو جائیں۔ تمہاری شادیاں 5000 روپے میں ہو جاتی تھی، آج 50-50 لاکھ روپیہ لگ رہا ہے شادی میں، اور اللہ کے نام پر، رسول کے نام پر، مسجد و مدرسے کے نام پر 5000 تو بہت بڑی بات ہے، 500 دیتے ہوئے تمہاری جانیں نکل رہی۔ کیا ہو گیا تمہارے ایمان؟ اپنے ایمان کا جائزہ لو۔ یہ اس طرح کے جلسے، یہ کانفرنسیں، یہ علماء کرام دور دراز سے یہ آتے ہیں تمہارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، تمہیں اللہ اور رسول کی باتیں سنانے کے لیے، تاکہ تم بیدار ہو جاؤ۔ تمہارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ تمہیں کسی برائی سے روکنے کے لیے تمہارے دل میں کھٹکا بھی پیدا نہیں کرتا۔ نفس امارہ کا اتنا غلبہ ہے کہ نفس مطمئنہ بیچارہ دب کر رہ گیا ہے۔ تو آنکھیں کھولو، کب تک رہو گے دنیا میں؟ مرو گے نہیں کیا؟ مرو گے نہیں، اللہ کے لیے نہیں جاؤ گے؟ سب کو جانا ہے، میں بھی جاؤں گا اور آپ بھی جائیں گے، لیکن ذرا سوچ لو کہ کیا کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر روش رہی تو یہ روش ہمیں آپ کو کہاں لے جائے گی؟
اور کیا کرے گی؟ وہ جو اس ہندوستان میں بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے اور بنانے کے بعد لکھ دیتے تھے اگر فردوس بدوئے زمینس ہمینستو ہمینستو ہمینستو، اگر دنیا میں کہیں جنت ہے تو یہی ہے، جنہوں نے تاج محل بنائے، ہیرا محل بنائے، شیش محل بنائے، اور جنہوں نے دیوان عام اور دیوان خاص بنائے، جنہوں نے عطر کے فوارے چلائے، جنہوں نے طرح طرح کے باغ لگا کے چلے جاؤ شالیمار کشمیر میں تو دیکھو کیسے کیسے گلاب جو تم نے کبھی سوچا نہ ہو، اور وہاں اس باغ میں آپ کو ملیں گے کالے، لال، گلابی، بینگنی، ہرے، پیلے، سب طرح کے باغ کہاں ہیں آج؟ کوئی ان کا نام بھی لے رہا ہے؟ ان کی اولاد کو آج پنچر لگانے والا دنیا کہہ رہی ہے، ان کو تانے دے رہی ہے، اور تم ہو کہ اپنی حرکتوں سے باز آنے کے لیے تیار نہیں ہو کہ کل کیا تھے اور آج کیا ہو گئے تم؟ ابھی جاگتے تھے، ابھی سو گئے تم۔ پر اس قوم غافل کی غفلت وہی ہے، تنزل پہ اپنے قناعت وہی ہے، ملے خواب میں پر رعونت وہی ہے، ہوئی صبح اور خواب راحت وہی ہے، نہ افسوس انہیں اپنی ذلت پہ ہے کچھ، نہ رشک اور قوموں کی عزت پہ ہے کچھ، بہائم کی اور ان کی حالت ہے یکساں، بہائم یعنی جانوروں چوپائے، بہائم کی اور ان کی حالت ہے یکساں کہ جس حال میں ہیں اسی میں ہے شاداں، نہ ذلت سے نفرت، نہ عزت کا ارماں، نہ دوزخ سے ترساں، نہ جنت کے خواہاں، لیا عقل و دین سے نہ کچھ کام انہوں نے، وہ دین کیا دین برحق کو بدنام انہوں نے، وہ دین جس نے آدھا کو اخواہ بنایا، وحوش اور بہائم کو انسان بنایا، درندوں کو غمخوارے دورہ بنایا، گڈریوں کو عالم کا سلطہ بنایا، وہ خطہ جو تھا ایک ڈھوروں کا جلہ گرا کر دیا اس پہ عالم کا پلہ، یہ تھا دین، اور دین کی کیا حالت تم نے بنا دی ہے؟ بیدار بھائی عزیزوں، میرے پیاروں، اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش کرو، ذرا 24 گھنٹے میں 2 منٹ نکالو اپنے لیے، ہمارے لیے نہیں، کسی اور کے لیے نہیں، اپنے لیے۔ عمر کتنی گزر گئی اور کتنی باقی ہے، اور یہ جو باقی ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اور کل قیامت میں جب ہماری عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا وَعَنْ عُمْرِهِ فِي مَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں خرچ کی، کہاں گزاری، اور جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ جوانی کن راستوں پر، کہاں اور کن مشغولیتوں میں تم نے گزاری ہے، تو تمہارے پاس جواب ہے، توبہ کرو۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، اے مردو، اے عورتوں، ڈر جاؤ اللہ سے اور توبہ کرو، ڈرو، توبہ کرو، رو، اللہ رب العزت سے معافی مانگو۔ اے اللہ جو عمر ہماری گزر گئی ہے، نادانی میں گزر گئی، غفلت میں گزر گئی، بے خیالی میں گزر گئی، اب جو باقی رہی ہے اللہ اس کو اپنی اطاعت میں، فرما برداری میں پروردگار گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جو تو نے مال دیا ہمیں اللہ، اس مال کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، اس مال کو ہمارے لیے وبال جان نہیں، باعث عذاب نہیں، باعث نجات بنا کر اے اللہ اس کو قبول فرما لے، تاکہ ہمیں جنت میں جانے کا راستہ آسان ہو جائے۔ دعا کرو، مانگو اللہ رب العزت سے، اور اگر نہیں اور وقت گزر گیا تو یہ وقت دوبارہ پھر نہیں ملے گا۔ ایک اور بات آج میں کچھ کہہ کر یہاں بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آج کل ہمارے حال بہت خراب ہیں،
اور اکثر بزرگ اپنے بچوں کے کردار، ان کے رویے، ان کے سلیقے، ماں باپ کے ساتھ ان کے جو کچھ بھی معاملات چل رہے ہیں اس سے بہت پریشان اس لیے ہے کہ وہ ان کی تربیت سے باہر جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ما من مسلم لہو والدان مسلمان، ایک آدمی جس کے دو مسلم والدین ہیں، اگر وہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں 2 دروازے کھولتا ہے، اور اگر ایک ہوتا ہے، والد ہے یا والدہ ہے، تو ایک دروازہ کھولتا ہے، اور اگر ان دونوں میں سے ایک کو ناراض کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے والد یا والدہ کو راضی نہ کرے۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول، اگر وہ ماں باپ اس بچے پر ظلم کرتے ہو تب؟ فرمایا وَإِن ظَلَمَاهُ، چاہے ماں باپ اس پر ظلم کرے، وہ سمجھ رہا ہے میرے اوپر ظلم کرے، ماں باپ کون ظلم کرتا ہے؟ ماں باپ تو اپنے بچے کے لیے اپنی ساری زندگی لگا دیتے ہیں، سب کچھ انہیں کو تیار دیتے ہیں، لیکن وہ سمجھ رہا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَإِن ظَلَمَاهُ، چاہے وہ اس پر ظلم کرے تب بھی ان کی فرما برداری کرنا اور ان کی خدمت کرنا جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے، اور اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے تو والدین کو راضی کرنا ضروری ہے۔ ایک نوجوان رسول اکرم کے پاس آیا اور اس نے شکایت کی اللہ کے رسول میں کاروبار کرتا ہوں، لیکن میرے والد آتے ہیں تو میرے کاروبار میں سے جب چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں اٹھا کر لے جاتے ہیں، میں بہت پریشان ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ساری بات سنی، اس کے والد کو بلایا اور اس سے بھی پوچھے حالات۔ اب فیصلہ کیا فرمایا؟ فرمایا انتا ومالک لابیک، تو کیا سمجھ رہا ہے کہ یہ تیرا مال ہے، تو بھی، اور یہ تیرا سارا کا سارا مال لابیک، سب تیرے باپ کی ملکیت ہے، وہ تجھ سے پوچھ کے لے جائیں، تیرے بغیر پوچھے لے جائیں تو یہ ان کا ہے، تو ان کو روک نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، یہ ہے دین، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ابن میاس، یہ جو حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث الادب المفرد میں بیان فرمائی۔ ابن میاس کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس سے کہا میرا ایک زمانہ خارجیوں کے ساتھ گزرا ہے، بڑے بڑے گناہ کیے میں نے ان کے ساتھ رہ کر۔ ابن عمر نے کہا کیا گناہ کیے؟ تو اس نے بتلایا، تو انہوں نے فرمایا تو اس کو بڑا گناہ کہہ رہا ہے، یہ بڑے گناہ نہیں ہے، بڑے گناہ تو 9 ہے۔ پھر انہوں نے اس کی سب کی تفصیل بتلائی، آخر میں فرمایا بکال والدین، ماں باپ کو رلانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ قال علی ابن عمر، پھر ابن عمر نے مجھ سے کہا اتفرق النار وتحب الجنہ، کیا تو جہنم سے ڈرتا ہے؟ نہیں چاہتا کہ جہنم میں تجھے بھیجا جائے اور جنت میں جانا چاہتا ہے؟ قلت اے اللہ، کہا کہ ہاں اللہ کی قسم میں یہی چاہتا ہوں۔ قال احی الوالدان، حضرت ابن عمر نے کہا کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ قلت عندی ام، والد تو نہیں ہے، والدہ ہے۔ قال فواللہ لو علمت لها الکلام، فرمایا اگر تو زندگی بھر ان کے ساتھ نرم گفتاری سے پیش آئے، اچھی بات کہے، غصے سے نہیں، چیخ کر نہیں، چلا کر نہیں، وَأَطْعَمْتَهَا الطَّعَامَ، اور اس کو وقت پر اچھا کھانا کھلائے، لَتَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مَجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرِ، تو جنت میں جائے گا اگر یہ جو کبیرہ گناہ بتلائے ہیں تجھے ان سے بچتا رہا۔
حضرت سعید ابن ابی بردہ بیان کرتے ہیں، میں نے اپنے باپ کو سنا، بیان کرتے تھے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں طواف کر رہے تھے، ایک یمنی آدمی کو دیکھا انہوں نے، اس نے اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر سوار کر رکھا تھا اور اس کو لے کر طواف کرا رہا تھا خانہ کعبہ کا۔ اتنے میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے اس کا گزر ہوا تو اس نے کہا اَتُرَانِي جَزَيْتُهَا، اے ابن عمر ذرا بتائیے، میں اپنی ماں کی اتنی خدمت کر رہا ہوں، اپنی پیٹھ پر سوار کر کے اس کو خانہ کعبہ کا طواف کرا رہا ہوں، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ قال لا ولا بِزَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ، اے نادان تو کہتا ہے ماں کا حق ادا کر دیا؟ ماں کو تیری ولادت کے وقت جو ایک جھرجھری آئی تھی، جو ایک سخت وقت آیا تھا جس میں اس کی جان پر بن گئی تھی، ایک جھرجھری کا تو نے حق ادا نہیں کیا ہے، تو سمجھتا ہے زندگی بھر کا حق ادا کر دیا؟ ایک اور حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا، یبایعہ علی الہجرہ وترک ابویہ یبکیان، اللہ کے رسول کے پاس اب اس زمانے میں آپ دیکھیں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں اس بات کے لیے، میں اللہ کے اس کے دین کی خاطر اپنا گھر مکان رشتہ دار سب چھوڑ کر ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تیرے والدین زندہ ہے؟ کہا کہ ہاں زندہ ہے۔ کیسے تو چھوڑ کر آیا ہے ان کو؟ کہا کہ میں اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ جب میں نے ان سے کہا کہ میں یہاں سے ہجرت کر کے جا رہا ہوں مدینہ تو وہ دونوں روتے ہوئے رہ گئے۔ جانے کتنا بڑا ثواب کا کام، اللہ کے رسول پہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہا۔ رسول اکرم نے فرمایا جا، میں تجھ سے بیعت نہیں کرتا، ارجع الیہما، جا اور اپنے والدین کو جیسے تو نے رلایا ہے ویسے ہی ان کو جا کے ہنسا، کما کیتہما، اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو تیری یہ ساری عبادتیں اور یہ بڑے بڑے اعمال سب بیکار ہیں۔ بھائیو عزیزو، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے والدین کے ساتھ کون سا رویہ اختیار کر رہے ہیں؟ کس طرح سے ان کے ساتھ ٹریٹ کر رہے ہیں؟ اور ہمیں بالکل بھی یہ خیال نہیں آ رہا ہے، ہم نے غیر مسلموں کو دیکھ کر ڈراموں میں، فلموں میں، موویوں میں جو ان کے گھروں کے حالات ہیں وہ حالات ہم اپنے گھروں میں اختیار کر رہے ہیں، بے حیائی کے، بے غیرتی کے اور ماں باپ کے ساتھ بے حرمتی کے۔ کب ہم سدھریں گے؟ کب ہمیں یہ یقین آئے گا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین الگ ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، سنت پر عمل کرتے ہیں، ہم جنت کے مشتاق ہیں، تمنا رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت جنت میں لے جائے۔ کیا غیر مسلموں کو بھی اسی طرح کی تمنا ہے؟ کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں؟ کیا وہ قرآن و سنت پر چلتے ہیں؟ کیا تمہارے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے؟ تمہاری بچیاں تمہارے گھروں سے بھاگ رہی، تمہاری ناک کٹا رہی، خاندان کی عزت سرے عام نیلام کر رہی ہے اور تم چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہو، وہ کہاں سے میک اپ کے سامان لا رہی ہے، کیسے بناؤ سنگار کر رہی ہے، کس کے لیے کر رہی ہے؟ تم نے کبھی پوچھا ان سے؟ اے نوجوان لڑکوں، تم اپنی بہنوں کو دیکھو، اور اے باپو تم اپنی بچیوں کو دیکھو، یہ بچیاں کیا تم نے لا کر یہ سب غازہ پاؤڈر، یہ تمام میک اپ کے سامان دیے ہیں؟ تم نے نہیں دیے تو کیا بھائی نے لا کے دیے ہیں؟ نہیں دیے تو ماں نے لا کے دیے ہیں؟ ماں نے بھی نہیں دیے تو کہاں سے لا رہی ہے یہ؟ اور پھر جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے
تو ہم چیختے ہیں، چلاتے ہیں، روتے ہیں، پھر کہتے ہیں اس کو جان سے مار دیں گے، کوئی گولی مار رہا ہے، کوئی اس کو لاٹھی سے مار رہا ہے، کوئی زہر دے کے مار رہا ہے۔ تمہیں بالکل غیرت نہیں رہی۔ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اس سے پہلے کہ تمہارے ہاتھ سے معاملہ نکل جائے، سدھر جاؤ، ہوش میں آؤ، اپنے گھروں کی خبر لو، اپنی بہو بیٹیوں کے اعمال دیکھو، یہ کیا کر رہی ہیں اور کیسے انہوں نے طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اگر وقت رہتے سدھر جاؤ گے تو تم بے عزتی دنیا میں جو ہونے والی ہے اس سے بھی بچ جاؤ گے اور آخرت کے دن کی رسوائی سے بھی بچ جاؤ گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو عزیزو، آج اور کل 2 دن علماء کرام کی زبردست تقریریں ہوئیں، اس ادارے کے سلسلے میں بہت خوشگوار باتیں ہم نے سنی اور ہم نے تمنا کی کہ ہمارا یہ ادارہ اسی طرح سے پھلے پھولے اور جو لوگ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں پروردگار ان کے گھروں میں بھی خوشیاں لائے۔ اب اس آخری وقت میں آؤ ایک بار دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اللهم اغفر لنا فانك خير الغافرين اللهم ارحمنا فانك خير الراحمين اللهم ارزقنا فانك خير الرازقين يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اللهم انصر عساكر المسلمين واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وفرق بنيانهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم باسك الذي لا تبدو على القوم المجرمين يا حي يا قيوم برحمتك استغيث۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہماری مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، ہمارے طلباء کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، پروردگار ہمارے کاروبار کی حفاظت فرما، جو بھائی ہمارے بیمار ہیں ان کو شفا عاجل و کامل عطا فرما، اور جو لوگ اپنے کاروبار سے بیٹھے ہوئے ہیں پروردگار ان کے کاروبار کو درست کر دے۔ اے اللہ جو اس دنیا میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہیں ان کو مصیبت سے نکال دے۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو اپنے راستے سے لگا دے، ضلالت گمراہی سے ان کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو آپس میں میل محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، اور مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ کم سے کم اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ایک ہو کر جینے، زندہ رہنے اور دین کا کام کرنے کی کوشش کریں اور اللہ رب العزت کی رحمتوں سے سرفراز ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ حضرت ابن عباس وہ رمز شوق کے پوشیدہ لا الہ میں ہے، طریق شیخ فقیہ نہ ہو تو کیا کہیں؟ سرور جو حق و باطل کی کاردار میں ہے، تو ہر وہ ضرب سے بیگانہ